ٹیکس اہداف کے حصول میں ناکامی، آئی ایم ایف نے ٹیکس اہداف پورا کرنے کے لیے منی بجٹ کا مطالبہ کر دیا۔ آئی ایم ایف کی ایف بی آر حکام سے ورچوئل بات چیت ہوئی۔ ایف بی آر ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے ٹیکس اہداف پر نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی۔ شارٹ فال کے باعث دوسری قسط میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی جماعتوں کی جوڈیشل کمیشن میں نامزدگی کر دی۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز تقرری کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ دیا۔ قومی اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور نون لیگ کے شیخ آفتاب نامزد، سینیٹ سے فاروق ایچ نائک اور شبلی فراز، خاتون نشست پر روشن خورشید بروچا کو نامزد کیا گیا۔ ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن میں 5 اراکین پارلیمنٹ کو شامل کیا ہے۔ اسپیکر نے چیئرمین سینیٹ اور تمام پارلیمانی جماعتوں سے مشاورت کے بعد نام بھجوائے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا۔ حامد خان نے آئینی ترمیم کے مختلف سیکشنز کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا، آئینی ترمیم کے سیکشنز کے تحت اقدامات کو بھی غیر آئینی قرار دیا جائے۔ درخواست میں وفاق، جوڈیشل کمیشن، قومی اسمبلی، سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور صدر مملکت کو بھی فریق بنایا گیا۔ شہباز شریف صاحب کو ایک خط لکھا ہے ایز اے نمائندہ وفاقی حکومت اپنے صوبے کے امن و امان کے حوالے سے، اور میں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ ہمارے صوبے کی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے اوپر وفاقی حکومت کو سنجیدہ طور پر ایک ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ ہماری صوبائی حکومت جو ہے وہ خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں، اس پر وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں خط میں کہا ہے وفاقی حکومت کو اس پر سنجیدگی سے ایکشن لینا چاہیے۔ صوبائی حکومت سکون کی نیند سو رہی ہے۔ صوبائی اسمبلی اور کابینہ میں امن و امان پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ پنجاب حکومت کا چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے بم پروف گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ، 50 کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی۔ رقم کے اجرا کی منظوری آئی جی پنجاب کی سفارش پر صوبائی کابینہ نے دی۔ عدالتوں میں بھی، سڑکوں پہ بھی آپ دیکھیں گے عوامی احتجاج کی لہر اس ملک میں اب اٹھے گی۔ ہم نے واقعتاً اب حقیقی آزادی پانی ہے۔ عدالتوں اور سڑکوں پر عوامی احتجاج کی لہر اٹھے گی، حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں جس پارلیمان کا کوئی استحقاق نہیں وہ قانون سازی کر رہی ہے، عوام ان ترامیم کو مسترد کر دیں۔ جلاؤ گھراؤ کیس میں اے ٹی سی لاہور نے سلمان اکرم راجہ کی عبوری ضمانت میں 23 نومبر تک توسیع کر دی۔ نومئی کے واقعات پر کوئی سمجھوتا ہوگا نہ کوئی ڈیل ہوگی۔ احتجاج اپنی جگہ لیکن بدتمیزی اور گالم گلوچ ناقابل برداشت ہے۔ مسلم لیگ نون نے کے رہنما طلال چودھری کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں اور ملک کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جب چاہیں منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں، جب کوئی ریڈ لائن کراس کرے گا تو ریاست کے پاس آئینی آپشنز موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 2 سابق وزراء اعظم کو الگ الگ کیس میں طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے بانی پی ٹی آئی اور نواز شریف کو نوٹسز جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن نواز شریف کی درخواست پر سماعت 5 نومبر کو کرے گا۔ نواز شریف نے پارٹی رکن عادل بازائی کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کیا گیا۔ قطری قیادت کی غیر معمولی گرمجوشی اور اعلیٰ مہمان نوازی پر بے حد مشکور ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، کہا پاکستان قطر کے ساتھ اپنی خصوصی دوستی کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ قطری ہم منصب سے تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ قطر کے وزیر اعظم نے خطے میں ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر پاکستان کی اہمیت پر زور دیا۔ موجودہ چیلنجز سے نپٹنے کے لیے پرامن حل اور تعاون پر مبنی کوششوں پر اتفاق کیا۔ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ثالث کے طور پر قطر کے کردار کو سراہا۔ امیر قطر کے ہمراہ قطر میوزیم کے زیر اہتمام نمائش منظر کا افتتاح بھی کیا۔
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں جج ہمایوں دلاور کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے کا کیس. عدالت نے گرفتار اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن عمر صدیق کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. کے پی حکومت کے افسر صدیق انجم کی عبوری ضمانت منظور. لاہور سگیاں پل پر موٹر سائیکل سواروں کے رکشے پر فائرنگ, 3 افراد قتل. پولیس کا کہنا ہے مخالفین نے عدالت پر پیشی کے لیے جانے والے افراد پر فائرنگ کی. مقتولین کی شناخت سفتر, یاسر اور ناصر کے ناموں سے ہوئی. لاہور میں جو اسموک کی صورتحال ہے بہت خطرناک قسم کی ہو چکی ہے. میں خود لاسٹ 2 ویکس میں 3 دفعہ فلو کا شکار ہو چکا ہوں. ہم تو بائک رائڈنگ کرتے ہیں یہاں پر, تو بہت مشکل ہوتی ہے. یقین کریں نزلہ, زکام, کھانسی اور بہت ایسے بیماریاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں آج کل. اسموک جو ہے آج کل ایک بہت ہمارے لیے ہارمفل بنی ہوئی ہے, ہماری ہیلتھ کے لیے ایک ہیزرڈ ہے. لاہور میں اسموک کا راج, فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 1000 سے کم ہو کر 283 پر آ گئی. گرین لاک ڈاؤن سے بھی اسموک کی صورتحال بہتر نہ ہو سکی. شہری نزلہ, زکام اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے. آنکھوں میں جلن کی شکایت. بھارت کا شہر دلی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے اور کلکتہ تیسرے نمبر پر ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں اسموک کے تدارک کے لیے سارے اقدامات کر لیے, لیکن فضاؤں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. شروع سے جو یہ پروسیس رن کیا گیا اتنے بھونڈے طریقے سے کیا گیا جیسے ایک مذاق ہوتا ہے. اس قسم کا تو آپ ایک کار نہیں بیچنے میں مذاق کرتے یا اپنا پلاٹ بیچنے میں مذاق نہیں کرتے. پی آئی اے ایک اتنی بڑی اینٹی. پی آئی اے کی بولی نہیں, اپنا مذاق اڑوایا گیا. جو کچھ ہوا وہ حیران کن تھا. ایسا تو کار یا پلاٹ بیچنے کے لیے نہیں کرتے. بولی کے وقت وزیر برائے نجکاری کہاں تھے؟ سابق چیئرمین نجکاری کمیشن محمد زبیر حکومت پر برس پڑے. پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا 1 سال سے واویلا کیا گیا اور ایک روڈ شو تک نہیں کیا گیا. شروع سے ہی یہ عمل بھونڈے طریقے سے کیا گیا. تماشا ہوا, اس سے پاکستان آنے والے سرمایہ کار بھی پیچھے ہٹ گئے. مفتاح اسماعیل نے کہا علی امین گنڈا پور پہلے صوبے کے بچوں کو پڑھائیں اور لوگوں کو روزگار دیں. پی آئی اے لے کر سیاست نہ چمکائیں. سندھ حکومت بھی کہتی تھی اسٹیل مل لے لیں گے, بس کر دیں, ہمیں آپ کی صلاحیتوں کا پتہ ہے. سابق سی ای او پی آئی اے مشرف رسول کہتے ہیں کنسورشن کا ایسوسی ایشن جس قسم کی بولی لگائی گئی لگتا ہے وہ سنجیدہ نہیں تھے. منصوبہ بندی تھی کہ بڑے سرمایہ کاروں کو لایا جائے گا, ایسا نہیں ہو سکا. صدر اور وزیر اعظم کے زیر استعمال طیاروں کی مرمت پر 1 ارب 80 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. وزیر خزانہ کی سربراہی میں اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں 2 VVIP طیاروں کے لیے گرانٹ منظور کر لی گئی. ای پاسپورٹ سسٹم کے لیے 2 ارب 93 کروڑ کی رقم بھی منظور. وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی کا مطالبہ بھی مان لیا. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سندھ حکومت کے لیے 30 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی. گرانٹ 2022 کے سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر پر خرچ ہوگی. آسٹریلیا سے ان کے ہوم گراؤنڈ پر کیسے نمٹنا ہے؟ پاکستانی کھلاڑیوں کی میلبرن میں پریکٹس. گرین شرٹس نئے کمبینیشن کے ساتھ میدان میں اتریں گے. سائم ایوب اور عبداللہ شفیق اوپننگ کریں گے. عامر جمال اور عرفان خان نیازی بھی ڈیبیو کر سکتے ہیں. گزشتہ روز قومی کھلاڑیوں کا فوٹو شوٹ ہوا. 3 میچز کی اس کا پہلا مارکہ پیر کو ہوگا. اور مصدوم دھماکے کا مقدمہ تھانہ CTD کوئٹہ میں درج. دھماکے میں 7 سے 8 کلو بارودی مواد اور بال بیرنگ استعمال ہوئے. پولیو ٹیم کی سیکورٹی پر معمور پولیس وین کو نشانہ بنایا گیا. دھماکے میں اسکول کی طالبات اور پولیس اہلکار سمیت 9 افراد شہید اور 22 زخمی ہوئے تھے.